السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو یوٹیوب چینل دین دنیا سٹوری چینل میں ویلکم کہتی ہوں، اور آج جو میں آپ کو کہانی سنانے والی ہوں وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں چند مقامات پر آیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا اور آپ کا لقب ادریس تھا، جو کہ علم و دانش کی محبت کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ کا شمار حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے عظیم انبیاء میں ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حسب نسب اور مقام حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں سے تھے۔ آپ حضرت شیش علیہ السلام کے پوتے تھے اور حضرت آدم کے خاندان میں سے تھے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے بہت بڑے عبادت گزار اور متقی بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم حکمت اور نبوت کے عظیم مرتبے پر فائر کیا تھا۔ آپ نے اللہ کے دین کو پھیلانے اور لوگوں کو صحیح راہ دکھانے کا کام بڑی محنت اور استقامت سے انجام دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی علم و دانش۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا کیا تھا۔ آپ کو دنیا کی مختلف زبانیں بھی آتی تھیں اور آپ نے لوگوں کو لکھنا پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو قلم لکھنے اور حساب کتاب کی مہارت حاصل تھی۔ آپ کے دور میں کئی علوم کی ابتدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کپڑے بنانے، کڑھائی اور زراعت جیسے کاموں کی تعلیم بھی دی۔ اس وجہ سے آپ کو علم و دانش کی علامت اور استاد بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سے خاص قرب اور عبادت۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی عبادت اور ذکر میں وقت گزارنے والے نبی تھے۔ قرآن میں سورۃ مریم میں ذکر آیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے تھے اور آپ کو خاص مرتبہ عطا کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت کی حالت ایسی تھی کہ آپ اکثر اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف پہاڑوں پر چلے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر بلند کیا۔ اس بارے میں قرآن میں مختصر ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک خاص مقام پر بلند فرمایا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر اللہ کے حکم سے موجود ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کی ہدایت۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اس وقت کے لوگوں میں بہت سی برائیاں پیدا ہو چکی تھیں اور شرک کا بھی چلن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں اللہ کی عبادت کی طرف راغب کیا۔ آپ نے انہیں نیکیوں کی طرف بلایا اور برائیوں سے روکا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اہم تعلیمات۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو اخلاقی قدروں اور نیکیوں کی تعلیم دی۔ آپ کی تعلیمات میں ایمان، صبر، دیانتداری، انصاف اور اللہ کی عبادت جیسی اہم اصول شامل تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو ظلم و زیادتی سے دور رہنے اور عدل و انصاف کے راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا انتقال اور مقام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان پر بلند ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے اور روایت کے مطابق آپ چوتھے آسمان پر موجود ہیں۔ اس کے بارے میں کئی تفصیلات موجود ہیں، لیکن حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن اور دیگر کتاب میں بڑے احترام کے ساتھ کیا گیا ہے اور آپ کو اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ آپ کی عبادت، صبر اور علم اور حکمت کی محبت ہماری زندگی کے لیے ایک مثال ہے۔
ہماری زندگی کے لیے ایک مثال ہے۔ اگر آپ کو میری یہ اسٹوری پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے کمنٹس